اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ لاسٹ ڈے ہے ہمارا 9 ڈے کورس کا، اور آج بھی بس پریکٹس ڈے ہی ہے۔ ہم نے رولز کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ اس کے بعد اب جب آپ قرآن پڑھیں تو خود سے اس کا ترجمہ کرنا سٹارٹ کر سکیں۔ تو سورہ حجرات بھی کمپلیٹ کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس سے پہلے جو رولز ہم نے کیے ہیں اس کو ہم ایک دفعہ بورڈ پہ ریوائز کر لیتے۔ تو منع ان سب نے منع کیا تھا، بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو علامات ہیں فعل کے آخر میں بھی لگ جاتے ہیں، چاہے فعل مضارع ہو یا ماضی ہو، اور ناؤن جو ہے اس کے اینڈ پہ بھی لگ جاتے ہیں۔ وہ ناؤن میں ہم نے دیکھ لیا، وہاں بھی آپ نے ترجمہ جمع میں کرنا۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسرا رول ہم نے پڑھا تھا وہ تھا تثنیہ کا۔ تثنیہ کا مطلب دو، اس کی بھی 3 علامات تھیں، الف، الف نون یا نون، اور اس میں نون پر زیر ہے، بالکل صحیح۔ تو اگر اینڈ پہ تثنیہ کی علامت ہو، الف نون لگا لیتے ہیں، یمنعانی، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا نہیں، ہاں وہ دو منع کر رہے ہیں یا کریں گے۔ مضارع ہے تو دونوں زمانوں میں ہوگا وہ، اور یہاں سے دو آ جائے گا، وہ دو منع کر رہے ہیں یا کریں گے۔ اور اگر یہ ہو تمنعانی، تم دو منع کرو گے، بالکل صحیح، تا سے تم آ گیا تو تمنعانی، تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے شروع میں الف نہیں لگ سکتا میں کہ نہیں، اگر الف ہوگا امنعو اور اس کو آپ نے جمع میں کرنا ہے تو جمع اس کا یہی موجود ہے نون کی شکل میں، تو یہ ہو جائے گا نمنعو۔ نمنعو کا مطلب ہم منع کر رہے ہیں یا کریں گے، ہم دو نے منع کیا تو وہ نون میں ہی ہے۔ اس ہم میں دو بھی ہے، جمع بھی ہے اور دو بھی ہے۔ نمنعو ہم دو منع کر رہے ہیں یا ہم سب منع کر رہے ہیں، دونوں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تمنعا، بالکل تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے، سیم ترجمہ ہے، ترجمے میں کوئی ڈفرینس نہیں آیا۔ جمع کی یہ تثنیہ کی کوئی بھی علامت لگی ہو تو ترجمہ تثنیہ میں کرنا ہے آپ نے، کون سی لگی ہوئی ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، جو لگی ہونی چاہیے تھی وہ لگی ہوئی ہوگی۔ تو تمنعا کا بھی ترجمہ وہی ہے، تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے۔ اچھا، اسی طرح جو ماضی تھا اس میں بھی تثنیہ لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہو منعا، بالکل صحیح، ماضی میں ہوگا منعا تھا، وہ ایک نے منع کیا تھا۔ اگر صرف منعا ہو، منعا وہ دو نے منع کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ رول بھی ریلیٹیولی ایزی ہے کیونکہ اس کی ہماری کافی پریکٹس ہو گئی، اب تو اس کی بھی پریکٹس ہو چکی ہے۔ تو یہ بیسیکلی 3 رولز ہو گئے، مضارع، تثنیہ اور جمع۔ اور چوتھا رول تھا ماضی کی 4 علامات۔ تا پیش تو کس کے لیے تھی؟ یہ میں کے لیے یوز ہوتا ہے، آپ لوگوں نے شیٹ پہ لکھا ہوا ہے نا یہ، ہاں۔ تو اگر میں لکھوں منع تو اس کا ترجمہ ہے میں نے منع کیا تھا، ٹھیک ہے، منع تو میں نے منع کیا تھا۔ اور اگر ہو تا زبر، منع تا، تو ایک مذکر نے یا تم ایک مذکر نے منع کیا تھا، بالکل صحیح۔ اور منعتی، تم ایک مونس نے منع کیا۔ اور لاسٹ میں رہ گیا منعت، وہ ایک مونس، وہ ایک مونس نے منع کیا تھا۔ اچھا، اگر میں نے کہنا ہو میں نے حکم دیا تھا، کیسے کہوں گا؟ میں نے حکم دیا، ہاں، حکم تو میں نے حکم دیا تھا، اس ایک مونس نے حکم دیا تھا۔ حکمت، بالکل صحیح، میں نے کہنا ہے وہ ایک مونس نے حکم دیا تھا، حکمت، اور وہ ایک مذکر نے حکم دیا تھا،
حکمتا، وہ ایک مذکر نے حکم دیا تھا. حکمتا، تا کس کے لیے تھا؟ کون مذکر؟ تم ایک مذکر. تو میں تو کہہ رہا ہوں وہ ایک مذکر نے حکم دیا تھا. بالکل، حکمہ، حکمہ ہوگا وہ ایک مذکر نے حکم دیا تھا. حکمتا اگر میں کہہ دوں تو اس کا مطلب ہے تو ایک مذکر نے حکم دیا تھا. اچھا، ان دونوں نے حکم دیا تھا. کیا ان دونوں، وہ دو نے حکم دیا تھا. حکم، ہاں، حکما، حکما ہو گیا، یہ دو کی نشانی ہے نا. حکما، وہ دو نے حکم دیا تھا. ان سب نے حکم دیا تھا. یوں اگر کہنا ہو وہ سب نے حکم دیا تھا. بالکل صحیح، واو الف جمع کی علامت ہے نا. تو حکمو، ان سب یا وہ سب نے حکم دیا تھا. حکمو، دو کے لیے کرنا، اگر تم دو نے حکم دیا تھا یا ان دو نے حکم دیا تھا. تم دو نے حکم دیا تھا تو پھر وہ ہم نے پڑھا نہیں، ویسے قرآن میں بھی کم ہی آتا ہے. حکمتا، تے اور الف، یہ کیونکہ آتا بہت کم ہے قرآن پاک میں، اس لیے اس کورس میں اس کو ڈالا نہیں گیا. تو ٹھیک ہے، یہ 4 رولز ہیں. مضارع کا آپ نے شروع میں ڈھونڈنا ہے ان کو، ان علامات کو. جمع اور تثنیہ ان کو آخر میں ڈھونڈنا ہے. اور ماضی کے جو 4 علامات ہیں وہ بھی آخر میں ڈھونڈنا ہے. پہلے 3 حرفی فعل ڈھونڈنا ہے، اس کے بعد جو بھی علامات ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے مطابق ترجمہ کر دینا ہے. اچھا، پر یہ جو 4 رولز ہیں ابھی تک جو آئی ہیں ہمارے سامنے، اس سے ہمیں پتہ چلا کام کیا کس نے، کام ہوا کس پہ، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے ضمائر سے. ضمیر جو ہے وہ فعل کے آخر میں بھی آ جاتی ہے اور اسم کے آخر میں بھی آ جاتی ہے. جب اسم کے آخر میں ہو تو کیا بتاتی ہے؟ ملکیت، وہ چیز کس کی ہے. کتابنا، ہماری کتاب. اور جب فعل کے آخر میں آتی ہے تو کیا بتاتی ہے؟ کام کس پر ہوا. یہ 4 سے پتہ چلا کام کیا کس نے. ضمائر جو ہیں ان سے پتہ چلے گا کام ہوا کس پہ. اور وہ لسٹ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں. یا میں کے لیے نون الف نا ہم، پھر تم والے تھے کا، کی، کم، کما، او سوری کننا. یہ 5 ہو گئے تم کے لیے. تو مذکر، تو مونس، تم سب، تم دو. کننا کیا ہے؟ تم سب مونس. اگر گروپ میں تمام مونس ہیں تو پھر ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں کننا. تو یہ سب تم، کاف والے سب تم کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے. اور پھر وہ کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے ہو، ہا، ہم، ہما، ہننا. یہ نیچے تک نظر آ رہا ہے؟ ہاں. تو ہو گیا وہ مذکر، وہ مونس، وہ سب. ہما کیا ہے؟ وہ دو یا ان دو. اور ہننا، وہ سب مونس. تو یہ کمپلیٹ لسٹ ہے ضمائر کی جو ہم نے یوز کرنی ہے. اچھا، اسم کے اینڈ پہ لگ جائیں گے تو ملکیت ظاہر ہوتی ہے. اگر فعل کے اینڈ پہ لگیں تو یہ بتاتے ہیں کہ کام ہوا کس پہ. جیسے تمنا آ، تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے. کس کو منع کر رہے ہو؟ اگر مجھے کہنا ہے تو پھر یا لگتا ہے، پر یا کے ساتھ نون لگ جاتا ہے. تمنا آنی کیا ترجمہ ہوا؟ تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے مجھے. اس نون کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ بس صرف ہوتا ہے اینڈ پہ تاکہ پیچھے زیر نہ لگے. جی ہاں، اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ نہ نون آئے تو پھر یہاں زیر لگ جاتی ہے. اب یہ زیر نہ لگے تو ایک نون ایڈ ہو جاتا ہے اور اس نون پر زیر لگ جاتی ہے. یا زیر لگاتا ہے نا پیچھے تاکہ زیر نہ لگے، اس لیے نون ایڈ ہوتا ہے. تو آپ جہاں بھی قرآن میں یہ آئے اس نون کو آپ نے اوائڈ، مطلب اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. اس کو گرامر میں نون الوقایا کہا جاتا ہے. تو اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ یا لفظ کو نہ افیکٹ کرے. سائلنٹ نہیں ہے، نون زیر ادا تو آپ کریں گے. تمنا آنی، نون کہنے میں تو آ جائے گا پر اس کا ترجمہ کچھ نہیں ہے.
اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یا افیکٹ نہ کرے ورڈ کو جو اس کے پیچھے ہے. تو یہ تو میں کے لیے ہو گیا. اگر یہاں ہو کما پھر کیا ترجمہ ہے؟ تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے ان سب کو. تم دو منع کر رہے ہو یا سوری یہ واقعی اس کا ترجمہ ہاں وہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. تمنعہما وہ دو کو بالکل صحیح. تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے وہ دو یا ان دو کو. اگر میں نے کہنا ہو تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے ہم سب کو, ہاں بالکل صحیح, اینڈ پہ نہ آ جائے گا. تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے ہم سب کو. وہ دو منع کر رہے ہیں یا کریں گے ہم سب کو. اور کیا چینج کرو؟ ہم سب کو. وہ دو منع کر رہے ہیں یا کریں گے ہم سب کو. یہی بالکل صحیح. وہ دو منع کر رہے ہیں یا کریں گے ہم سب کو. وہ سب منع کر رہے ہیں یا کریں گے ہم سب کو. الف ہٹ جائے گا. ہاں یمنعون وہ سب منع کر رہے ہیں یا کریں گے ہم سب کو. وہ سب منع کریں گے ہم سب کو. بالکل صحیح. سیمنعون وہ سب منع کریں گے ہم سب کو. اچھا وہ ایک مونس نے منع کیا تھا تم سب کو. وہ ایک مونس نے منع کیا تھا تم سب کو. منعت تم سب کو. منعت کم. منعت کم وہ ایک مونس نے منع کیا تھا. تی تو ہو جائے گا نا, تو ایک مونس تی ہوتا ہے تو ایک مونس. میں نے کہنا ہے وہ ایک مونس, تو منعت وہ ایک مونس نے منع کیا تھا کم تم سب کو. ہم نے منع کیا تھا تم سب کو. اس کو چینج کر دوں. بالکل صحیح. منعناکم ہم نے منع کیا تھا تم سب کو. ہم نے منع کیا تھا تم سب کو. ان سب نے منع کیا تھا تم سب کو. ان سب نے منع کیا تھا تم سب کو. صحیح ہے یہ؟ ہاں تھا. ان سب نے منع کیا تھا تم سب کو. اچھا ضمیر تو آتی ہے, ضمیر آتی ہے جس پر کام ہوا. تو میں نے کہا ہے ان سب نے منع کیا تھا, وہ تو کرنے والے ہو گئے. آپ نے ہم یوز کر لیا جو کہ ضمیر ہے, تو ضمیر تو نہیں یوز ہو سکتی, کیونکہ یہ تو ہو جائے گا ان سب نے منع کیا ان سب کو, وہ ایک نے منع کیا ان سب کو. ہم کی جگہ میں یہاں واو الف لگا دوں یا واو صرف اگر لگا دوں. منعوکم یہ صحیح ہے. منعوکم ان سب نے منع کیا تھا تم سب کو. ہاں یہ ادھر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے صرف جس پر کام ہوا, سوائے اس کے یہ یوز ہو جاتا ہے کام کرنے والے کے لیے. اچھا تم نے حکم دیا تھا ان سب کو. تم نے حکم دیا تھا, تو مذکر نے حکم دیا تھا ان سب کو. حکم تو مذکر نے حکم دیا تھا ان سب کو. نہیں حکم سے چلیں. حکم حکم تو ہم یا کم. تو ایک مذکر نے حکم دیا تھا ان سب کو. حکم تو یا حکم تا؟ حکم تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں میں نے حکم, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے بالکل.
حکمتا، حکمتا ہو گیا تو ایک مذکر نے حکم دیا، اور میں نے کہنا تو ایک مذکر نے حکم دیا تھا ان سب کو. حکمتا ہم، تو ایک مذکر نے حکم دیا تھا ان سب کو. جب میں نے حکم دیا تھا ان سب کو، میں نے حکم دیا تھا، میں نے حکم دیا تھا ان سب کو، یہ تو مضارع بن گیا نا. میں نے حکم دیا تھا ان سب کو، یوں. ہاں میں نے حکم دیا تھا ان سب کو. ایک تو یہ ہوگا نا میں نے حکم دیا تھا، ایک آپ حکم دے رہے ہوتے ہیں میں نے چھپا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اردو میں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ اکثر ہوتا ہے آرڈر کرنے کے لیے حمزہ کے نیچے شروع میں لگاتے ہیں. اچھا آرڈر کرتے ہیں تو حکم دے، میں جب آگے نا احکم، ہاں یعنی تو حکم دے، احکم تو حکم دے. نہیں جب آپ آرڈر کرتے ہیں خود کسی کو تو تو احکم ہے نا، میں حکم دے رہا ہوں. جیسے آپ منع کرتے ہیں کسی کو، آپ آرڈر کرتے ہیں، اسی کا لکھیں گے امنا. دیکھیں یا تو آپ کسی کو کہہ رہے ہیں وہ چیز کرو، یا آپ خود وہ چیز کر رہے ہیں، یا خود حکم دے رہے ہیں یا کسی کو کہہ رہے ہیں حکم دینے کو. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ حکم دو تو یہ آرڈر ہو جائے گا، احکم حکم دو. اور اگر خود حکم دے رہے ہیں تو پھر تو احکم ہو گیا نا، میں حکم دے رہا ہوں. تو آرڈر میں وہ الف آرڈر والا لگتا ہے، پر وہ پھر دوسرے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو کسی کو حکم دے. اب اگر لکھا ہو تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تم حکم دے رہے ہو، کیا تم کہاں سے، ہاں کیا کے لیے تو آ گیا، تم کہاں سے آیا، تم نہیں آ سکتا نا. تو پھر کیا ہوگا اس کو، مطلب اگر سوالیہ کے انداز میں کہنا ہے، اب آپ کہتے ہیں نا یہ کرو یا منع ہو جاؤ. نہیں یہ جو الف ہے نا یہ فعل کے ساتھ آتا نہیں ہے کیا میں، وہ پھر اور الفاظ آتے ہیں، تو اس طرح ہوگا نہیں. وہ پھر ما حکمہ، کیا اس نے حکم دیا، تو اور کیا کے لیے دوسرا ایک ورڈ یوز ہوگا. اس میں تقریباً وہ کنفیوژن نہیں آئے گی آپ کو قرآن میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہرحال یہی رولز ہیں. آپ نے ہوا یا کا بتانا تھا، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ کل جو آپ نے بتایا تھا کہ مطلب مجھے یہ بھول گیا، پراپرلی لکھ بھی نہیں سکا تھا کہ وہ پیش آ جاتی ہے اگر کرنا ہو یا جزم اور زبر، وہ یہ تھا، فعل میں آتی ہے، اسم میں نہیں آتی. وہ تھا، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک اس رولز جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ کہ ماضی میں اگر ہم نے کہنا ہو ہم نے منع کیا تھا، تو ویسے تو ہم ان چار سے ہمیں اٹھانا چاہیے کام کرنے والا، پر ان چار میں ہم موجود نہیں ہیں کہیں، تو ہم اٹھاتے ہیں ادھر سے، حالانکہ یہ نون الف نہ ہے جس پر کام ہوا، پر میں تو کہنا چاہ رہا ہوں ہم نے کام کیا. تو پھر چونکہ میں نے اس کو یہاں سے اٹھا لیا اور میں نے کہا منع نہ، ہم نے منع کیا تھا، تو اب کنفیوژن ہوگی یہ نون الف نہ کرنے والا ہے یا ہونے والا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا، منع آ وہ ایک نے منع کیا تھا نون الف نہ ہمیں، منع آ نہ وہ ایک نے منع کیا تھا ہمیں، یا منع نہ ہم نے منع کیا تھا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو یہاں زبر ہے تو پھر یہ ورڈ کمپلیٹ ہے، منع آ، اس کا مطلب ہے وہ ایک نے منع کیا تھا. اب نون الف نہ اپنے پراپر کام میں آ رہا ہے، یعنی کام کس پر ہوا، تو وہ ایک نے منع کیا تھا ہم سب کو. پر اگر یہاں جزم ہے لاسٹ لیٹر پہ منع، تو منع کوئی لفظ نہیں ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، تو ترجمہ بنانے کے لیے آگے یہ نون الف نہ ہونا چاہیے، منع نہ ہم نے منع کیا تھا. اب آپ انتظار میں ہیں کہ کس کو منع کیا تھا، تو آگے ایک اور ضمیر چاہیے ہوگی. منع میں ضمیر ہے، منع میں وہ مذکر موجود ہے، ہاں اور اس میں منع میں ضمیر نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، منع ایک لفظ ہی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ منع کا مطلب یا منع تو منعتا کچھ ہوگا، یا منع نہ ہم نے منع کیا، کچھ لازمی اس کے آگے ہوگا. تو اس جزم سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ نون الف نہ کرنے والا ہے. منع خالی منع ہے، منع آ، منع آ میننگ خالی منع، منع ان اسم کے طور پہ، وہ پھر تنوین ہوگی اینڈ پہ، وہ پھر اسم ناؤن ہو جائے گا، منع کرنے والا فعل. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بھاگنا ایک اچھا فعل ہے،
हम इसे लफ्ज़ कह सकते हैं पर जुमला नहीं कह सकते। जुमला आप इसको कह सकते हैं, मना वो एक ने मना, या मना ना हमने मना किया था, उसने मना किया, वो एक जुमला हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें सिर्फ मना है, ये नहीं पता लग रहा किसने किया, तो ना लगा हाँ, के हम आया, यानी आप कह रहे हैं ज़मीर इसमें नहीं थी तो ज़मीर को ना में ना लिखने से ज़मीर आ गई। देखें मना आ जो है इसमें ज़मीर मौजूद है, आपको नज़र नहीं आ रही। मना कोई लफ्ज़ ही नहीं है, मना कोई लफ्ज़ ही नहीं है, ये तो आपने खुद एक लफ्ज़ बना लिया ना, अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ है नहीं, तो इसका कोई तर्जुमा नहीं है। लफ्ज़ नहीं है तो ना का मायने तो हम ही हुआ, तो फिर लफ्ज़ के साथ वो कैसे मना, हमने मना किया कैसे कहेंगे? यानी अगर ये नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ है मना, नून अलिफ ना नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या तर्जुमा है, ये पूछ रहे हैं ना। इसका कोई तर्जुमा नहीं है, ये लफ्ज़ ही नहीं है, ये कभी आपको लफ्ज़ ना लगाया है, मना ना अब लिखा ना हुआ, का मतलब है हम, तो फिर हमने मना किया फिर क्यों आ गया, या तो फिर हम आना चाहिए था, मना नहीं ये मौजूद है ना मना। अच्छा मुझे बताइए इसका क्या तर्जुमा है उर्दू में? स्कूल कोई लफ्ज़ तो नहीं है ना, लाम डालेंगे तो स्कूल बनेगा, तो आप नून अलिफ ना डालेंगे तो कोई लफ्ज़ बनेगा अरबी का, ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है अरबी का, अरब इसको यूज़ ही नहीं करते, तो ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है, इसलिए ये नून अलिफ ना इससे जुड़ा तो ये बना हमने मना किया था, यानी ये एक लफ्ज़ है मना ना अरबी का तो बजाते खुद एक मायने रखता है हम, हाँ, तो मना कहाँ से आ गया, यानी इसका मतलब मना क्यों लिख उर्दू में क्यों मना ट्रांसलेट। अच्छा आप इसका तर्जुमा कर लें, इसका क्या तर्जुमा होगा? हकम ना, हमने हुक्म दिया था, तो अब मना का तो मफहूम नहीं है ना इसमें, जो पीछे फेल होगा उसका तो तर्जुमा होगा ना, इसका तर्जुमा हम ही होगा, पर जिस लफ्ज़ के साथ लगा हुआ है उसका भी तो तर्जुमा करना है ना। बहरहाल आपने सिर्फ ये देखना है, जज़म लगी हुई है तो ये काम करने वाला हो जाएगा, तो आप तर्जुमा करें हमने मना किया था, और अगर ज़बर है तो फिर आपने तर्जुमा करना है वो एक ने मना किया था हमें, क्योंकि फेल जो ओरिजिनल फॉर्म है जैसे नासारा, अब मैंने बस यही लिखा हुआ है नासारा, सारे ज़बर हैं, तो फिर इसका मतलब है वो एक ने मदद की थी, इसमें वो एक मौजूद है। और कोई क्वेश्चन? चलिए तकरीबन मेरा ख्याल क्लियर हो गए हैं, ये 5 रूल्स हैं हमारे। प्रैक्टिस ही है, हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है, एक चीज़ को सीखना होता है फिर एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है, तो चीज़ प्रैक्टिस से ही रवां होती है। जैसे कोई भी आप काम, कोई स्किल सीखेंगे तो पहले आपने स्किल सीखा और फिर प्रैक्टिस से उसको रवां कर लिया, तो समझने में मेरा ख्याल है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें समझ आ गया ये क्या है। अच्छा इसमें अब एक आखिरी बात है जो ये भाई पूछ रहे थे, वो ये है कि ये जो ज़मायर हैं अरबी ज़बान में, जो ज़मायर हैं वो 2 तरह आ जाते हैं, एक ये कि किसी लफ्ज़ से जुड़ के आते हैं, यानी किसी लफ्ज़ के एंड पे आएंगे, या इंडिविजुअल अपने आप में खड़े होते हैं जुमले में, किसी लफ्ज़ के आखिर में नहीं होंगे। तो 2 शक्लें होंगी, अटैच्ड फॉर्म और डीटैच्ड फॉर्म, यानी ये जुड़े हुए ज़मायर हैं हमारे पास, और एक मैं लिस्ट अब इसके सामने ही लिखूँगा, वो अलग से जब ज़मीर आएगी डीटैच्ड फॉर्म में, तो उसमें जो लफ्ज़ होगा उसका तर्जमा वही होगा जो इसका होगा, सिर्फ ये है कि जब हम इसको अटैच करेंगे फ़ेल के बाद या नाउन के बाद तो फिर ज़मीर की शक्ल ये हो जाएगी, अगर अटैच नहीं है तो फिर ये एक दूसरी शक्ल है उसकी, वो आप सामने ही लिख लें जहाँ आपने ये लिखे हैं। हुआ हिया हमने पढ़ा ही नहीं अभी ना, तो वो अभी मैं आपको लिखवाता हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ये जो या है मैं के लिए अगर ज़मीर जुड़ी हुई होगी किसी लफ्ज़ के साथ, फ़ेल के आखिर में होगी या नाउन के आखिर में होगी, तो ये शक्ल होगी किताबी, मेरी किताब। पर अगर मैं आ रहा है जुमले में और किसी चीज़ के साथ जुड़ा नहीं हुआ, यानी मैं साकिब हूँ या मैं एक तालिब इल्म हूँ, अब ये जो मैं आया इस जुमले में, ये जुड़ा तो नहीं हुआ ना किसी के साथ, तो फिर वो अरबी में आता है अना। हम उर्दू में भी कहते हैं ना इस शख्स में बहुत अना है, तो वो यही लफ्ज़ है कि इसमें बहुत मैं है, तो अना का मतलब होता है मैं, अरबी में मैं। अना की जगह पे अना है, जैसे आप अना कह रहे हैं वो अकड़ की जगह पे नहीं,
یہ تو میں اردو میں کہہ رہا ہوں اس طرح یوز ہوتا ہے نا، عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے میں، انا ثاقب، میں ثاقب ہوں، انا مہندس، میں ایک انجینئر ہوں. تو جب آپ نے میں کہنا ہو اور جوڑنا نہیں ہے کسی لفظ کے ساتھ تو پھر اس شکل میں آئے گا. مطلب اس کا وہی ہے میں. یہ آتا ہے کتابی، میری کتاب. اب یہ کتاب سے جڑ کے آیا لفظ کتابیں، تو پھر یوں ہوگا. جڑ کے نہیں آ رہا تو انا. اسی طرح نون الف نا ہم، اور اگر جڑ کے نہیں آ رہا تو نحنو. نحنو کا مطلب بھی ہم ہی ہے. نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں. اچھا پھر یہ سارے تم والے، یہ تو تھے اٹیچڈ فارم ضمیر کی، یہ بھی ضمائر ہی ہیں. اور یہ جو ضمیر ڈی اٹیچڈ فارم ہے ان کی، وہ تو مذکر ہے نا کا، اس کا ہے انتا. انتا کا مطلب تو مذکر. کی ہے تو مونس، تو اس کے لیے ہے انتی. کم تم سب، اس کے لیے ہے انتم. انتم کا مطلب تم سب. اور اگر دو ہوں تو انتما. اور لاسٹ میں رہ گیا تم سب مونس، انتنا. انتنا. آپ اگر جگہ تھی آپ کے پاس تو اس کے سامنے لکھ لیجئے جہاں ضمائر لکھے ہیں. اگر جگہ نہیں تھی تو دوبارہ یہ والے ضمیر بھی لکھ لیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، اور اس کے سامنے پھر یہ لکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر تو جیسے ہم آ رہا ہے کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے، ہماری کتاب، کتابو نا، تو پھر آپ یہ صورت اختیار کریں گے. پر اگر ہم سیپریٹ آ رہا ہے، ہم سب مسلمان، تو پھر آپ یہ ورڈ یوز کریں گے، نحنو مسلمون، ہم مسلمان. تو یہ سارے ہو گئے تم کے لیے، انتا، انتی، انتم، انتما، انتنا. اب رہ گئے وہ والے. تو وہ والے اگر ہو وہ ایک مذکر، تو اس کی جگہ یوز ہوتا ہے ہوا. ہوا کو ویسے آپ الٹا کر لیں تو وہ ہی بنتا ہے، واو ہے وہ. تو وہ ایک کے لیے ہے ہوا. اور اگر وہ ایک مونس ہو تو ہیا. ہیا ہو گیا وہ ایک مونس. اب نشمیہ ہیا ہو گیا وہ ایک مونس. اچھا بعد میں یہ تین رہ گئے، ہم، ہما اور ہننا. یہ ان کی اٹیچڈ فارم ہے جب اٹیچ ہو کے ساتھ. ان کی جو ڈی اٹیچڈ فارم ہے وہ بھی یہی ہے، یہ اپنی شکل نہیں بدلتے. تو اگر الگ سے آئیں گے تب بھی ایسے ہی آئیں گے، ہم، ہما اور ہننا. ان کی شکل نہیں بدلتی. یہ چاہے اٹیچ ہو کے آئیں چاہے ڈی اٹیچ ہو کے آئیں، ان کی شکل وہی رہے گی. تو یہ صرف یاد کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کورسپونڈنگلی لکھا بھی ہوا ہے، تو جہاں وہ ورڈ آئے بس اس کو دیکھ لیں، اور ترجمہ جو ان کا ترجمہ تھا وہی ان کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں یہ رولز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. یہ بس آخری چیز تھی جو ہم نے سیکھنی تھی. اچھا اور یہ شروع میں آتے ہیں یہ جو ہیں، یہ جو ڈی اٹیچڈ ہیں، یہ جب کسی ورڈ سے اٹیچ ہی نہیں ہے تو شروع آخر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا. یہ تو جہاں مرضی آ جائیں، تو خود ایک ورڈ ہے. جب اٹیچ فارم میں آئیں گے جیسے یہ علامات ہیں یا یہ ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ورڈ سے اٹیچ ہو رہے ہیں، تو اٹیچ شروع میں ہو رہے ہیں یا اینڈ پہ ہو رہے ہیں. تو ان پہ تو اٹیچ ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ان اٹ سیلف کھڑے ہوں گے جملے میں. چلیے یہ تھے ہمارے سارے رولز. تو اب سورت کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، وہاں بھی ان کی پریکٹس ہو جائے گی. کون سی آیت سے آج پڑھنا؟ ہاں آج ہے میرے خیال آیت نمبر 16، اور سورہ حجرات کی آخری 3 آیات ہیں اور آخری حصے میں ہیں ہم.
سورہ حجرات کے، اور اللہ تعالیٰ اب تمام گفتگو جو ہوئی ہے سورہ حجرات کی اس کو اب سم اپ کر رہے ہیں، اس کا کنکلوژن آ رہا ہے ہمارے سامنے. تو آیت نمبر 16 کو دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلا لفظ ہے کل، کہو. یہ ہم نے کہہ دیجئے، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، آرڈر ہے، اور جزم سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے قالا سے. اور کس کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن پاک میں جب بھی کل آئے گا نا تو اس کا مطلب نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے. اتعلمون، اس میں کیا کیا پہچانتے ہیں ہم؟ تا کس کے لیے؟ تا کس کے لیے؟ یہ تو شروع سے ہم کرتے آ رہے ہیں. نہیں آپ نے، میں لکھتا ہوں چلے تم کے لیے، بالکل. اچھا آپ کیا پہچانتے ہیں؟ پہلے جو پہچانتے ہیں وہ الگ ہے. نون جمع کے لیے، ہاں بالکل، یہ ہمارا فعل آ گیا. اچھا یہ تا ہو گیا یا تو کے لیے. اب یہ الف، ہاں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ کس، تو یہ کیا کے لیے، باقی دونوں فٹ ہیں. ہاں یہ کیا کے لیے آ گیا. اتعلمون، کیا تم سب علم دیتے ہو، یعنی کیا تم سب، نہیں کیا تم سب علم دیتے ہو، یعنی کیا تم سب بتاتے ہو. ہاں یہ آپ کو نا، کیونکہ ہم نے گرامر میں ہم جا نہیں رہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا جملے سے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ علم لے رہے ہیں کہ علم دے رہے ہیں. جانتے ہو اسے کیا تم دو طرح ہو سکتا تھا علم، یا تو علم جاننا، کوئی چیز جاننا، یا علم دینا. ایک بات نہیں ہے، الگ چیزیں ہیں دونوں، پر اس کو آئیڈینٹیفائی آپ کو خود سے کرنا پڑے گا. اگر کوئی گرامر جانتا ہو تو وہ اس ورڈ کو الگ دیکھ کے بتا سکتا ہے. ہاں ہاں، اس کو سیاق و سباق کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں یہ اب چلیں ایک اضافی چیز ہے، پر آپ اس سے کنفیوز نہ ہونا. تعلمو ہو، تعلمو تم علم لے رہے ہو، تم جان رہے ہو. اور اگر ہو تو علمو تو اس کا مطلب ہے تم علم دے رہے ہو. تو یہ زبر زیر کی تفصیل ہے، اور پر یہ ڈیپ، پر اس ساری بات اس چیز میں ہم اس کورس میں نہیں جا سکتے. آپ کو جملے سے ہی پہچاننا ہوگا کہ یہ علم لے رہا ہے کہ دے رہا ہے. اور یہ صرف علم والے فعل میں نہیں، اور فعلوں میں بھی یہ چیز ہوگی. معلم سے نکلا، معلم اس سے نکلا ہے. ہاں بالکل صحیح. تو اب ہمیں جملے سے اندازہ کرنا پڑے گا. تو کل آپ کہہ دیجئے اتعلمون، کیا تم سب علم دیتے ہو اللہ کو، یعنی کیا تم سب اللہ کو بتاتے ہو. بدینکم، ہاں بی کیا ہوا کے ساتھ، دین اور کم تم سب کے دین کے ساتھ، یعنی اپنے دین کے بارے میں تم اللہ کو بتاؤ گے. گفتگو وہی جو کل والی تھی، وہ ہے کہ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کو بتاؤ گے کہ تمہارے پاس دین ہے کہ نہیں، یعنی تمہارے پاس ایمان ہے کہ نہیں. اتعلمون، کیا تم سب علم دو گے اللہ کو، بدینکم اپنے دین کے بارے میں. یہ کلیئر ہے بدینکم. اور اللہ اور اللہ یعلم، وہ علم رکھتا ہے یا وہ جانتا ہے. اب دیکھیے یہ یعلم یہ نہیں ہے کہ وہ علم دیتا ہے. اب یہ آپ لوگ نہیں اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے پچھلے سے، تعلمون سے، کیونکہ آپ نے وہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی. آپ کو جملے سے ہی اندازہ لگانا پڑے گا کہ علم لے رہے ہیں کہ علم دے رہے ہیں. تو واللہ، اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ماں تین طرح آ سکتا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے ماں، ہاں کیا تھے تین؟ نہیں، جو اور کیا. یعنی ماں نہیں کے طور پہ آ سکتے، جو ہم نے نفی میں پڑھا تھا، لا لم لن لیسا ماں، تو ماں نہیں. ہاں آپ کو وہاں سے دیکھنا. تو ماں جو بھی آ سکتا ہے، اور ماں سوال کے طور پہ کیا. تو یہاں کون سا ماں فٹ کر رہے ہیں؟ کیا. اچھا آپ نے آگے نہیں پڑھا نا، ماں کو
فی السماواتی آسمانوں میں، ہاں جو تو کیا آسمانوں میں، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں، تو جو فٹ آتا ہے یہاں. ہاں یعلم وہ جانتا ہے ما جو فی السماواتی جو آسمانوں میں، جو آسمانوں میں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں. اور ما جو فی الارض زمین میں، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اس سارے کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو کیا تم بتاؤ گے اللہ تعالیٰ کو کہ تمہارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، یا تمہارے پاس دین ہے کہ نہیں ہے؟ تم اللہ کو بتاؤ گے. واللہ اور اللہ بکلی شیء، بی کیا ہوا؟ ہاں بی کے ساتھ کل تمام شیء چیز، ہر چیز کے ساتھ علیم علم رکھنے والا ہے. واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کے ساتھ، یعنی ہر چیز کی، علیم ہر چیز پر، علیم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. یہ جو واللہ لوگ کچھ قسم کے لیے بھی کہتے ہیں واللہ، ہاں اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوگی نا وہ اگلا لفظ ہوتا ہے. جیسے والعصر زمانے کی قسم، تو والعصری ہوگا اینڈ پر زیر. ہم سیاق و سباق سے دیکھ کر نہیں آپ اس طرح دیکھ لیں کہ زیر ہے کہ نہیں اینڈ پہ. والعصری اس زیر ہے اس پہ، آیت میں دیکھیں گے نا قسم اگلے لفظ کی کھائی جا رہی ہے نا، واو تو قسم کے لیے، اور قسم کھائی جا رہی ہے اگلے لفظ کی، تو زمانے کی قسم، تو اس پہ زیر ہوگی. زیر نہیں ہے تو پھر یہ اور والا ہے. اور ویسے سیاق و سباق سے بھی اندازہ ہے. سماوات آسمانوں یا اکیلا آسمان ہے؟ آسمانوں، سماعن ایک سماوات، آسمان، تو پھر یہ عرض جو ہے یہ ایک زمین کے، یہ ایک زمین. واللہ بکل شیء علیم. واللہ وہ جب جملہ اینڈ کرتے ہیں نا تو لاسٹ لیٹر کا حرف نہیں بولتے، حرف اللہ کہہ دیتے ہیں، پر وہ واللہ ہی ہونا چاہیے. ہاں اگر پورا بولیں گے. جی آیت کلیئر ہے؟ ایزی تھی ویسے تو یہ آیت، ہاں تو اس میں ڈیفیکلٹی. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یمنون، اور ہمارا 3 لیٹر فیل کہاں ہے؟ ہاں یہاں شد ہے نا، نون 2 دفعہ آ گیا. منا، اردو میں بھی من و احسان یوز ہوتا ہے ویسے، اس کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. منا کا مطلب احسان کرنا. تو یمنونا کا کیا مطلب ہو گیا؟ وہ سب احسان کرتے ہیں، وہ سب احسان کرتے ہیں. یمنونا وہ سب احسان کرتے ہیں یا کریں گے. یمنونا وہ سب احسان کرتے ہیں یا کریں گے. علیکا، علی اوپر کا، آپ بالکل صحیح. کا، علا یا علی اوپر، کا، اور کا تھا آپ، یا تو ایک مذکر. یہ اشارہ ہو رہا ہے نبی کی بات ہو رہی ہے. ہاں اصل میں جو یہ وفد آیا تھا مدینہ، یہ لوگ اسلام لے آئے، اور پھر یہ اسلام ایسے لائے کہ جیسے گویا انہوں نے کوئی احسان کیا نبی پہ. انہوں نے کہا بھی کہ ہم آپ سے لڑے بغیر ہی اسلام لا رہے ہیں، باقیوں سے تو آپ کو لڑنا پڑا ہے، تو بتائیے ہمارے لیے کیا اضافی چیز ہوگی. ان کا انداز ہی یہی تھا کہ جیسے وہ احسان کر رہے تھے نبی پر اسلام لا کے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات ان کے متعلق نازل کر دیں. یمنونا وہ سب احسان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، ان کے اسلمو وہ سب اسلام لے آئے. واولف جمع کے لیے، اسلمہ اسلام لانا، اسلمو وہ سب اسلام لے آئے. قل آپ کہہ دیجئے، لا نہیں، تمنو تمہیں احسان، تمہارا احسان، تم سب کا احسان، تمنو کا کیا مطلب ہے؟ تا تم سب احسان کر رہے ہو یا تم سب احسان کرو گے. تم سب احسان، ٹھیک ہے. تمنو تم سب احسان کر رہے ہو یا تم سب احسان کرو. اور پیچھے لا آ گیا، لا تمنو، ہاں نہ تم سب احسان کرو اور نہ تم سب احسان کرنا. کل آپ کہہ دیجیے، لا نہیں، تمنو تم سب نے احسان کیا، علیہ، مجھ پر، ہاں یا 2 دفعہ ہے نا، تو الگ الگ لکھ لیں. ایک تو یہ یا ہو گیا پلس ایک اور یا، علیہ 2 یا ہو. مجھ پر، یہ میرے ہاں یہ دوسرا یا میں کے لیے.
یہ والا. علیہ. تو علیہ علیہ کا تھا تو ایک مذکر پر, علیکم تم سب پر, علیہ میں ایک پر, مجھ پر. کل آپ کہہ دیجیے لا تمنو, نہ تم سب احسان نہیں کر رہے یا کرو گے, علیہ مجھ پر, اسلامکم نہیں, اسلام ہی ہے, تم سب کے اسلام کا, تم سب کا یہ جو اسلام ہے, جو تم اسلام لے آئے ہو, اور اسلام تو تم لے آئے ہو کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان تمہارے دل میں ہے یا نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ بھی تم نے میرے پہ کوئی احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم سب نے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر اسلام لا کے, تم سب کا جو یہ اسلام ہے اس سے مجھ پر تم نے کوئی احسان نہیں کیا, یہ کوئی میرے پہ تم احسان نہیں کر رہے. قل آپ کہہ دیجئے لا تمنو, نہیں تم سب نے احسان کیا, علیہ مجھ پر, اسلامکم تم سب کے اسلام کا, بلکہ اللہ یمنو, وہ احسان کرتا ہے, ہاں وہ احسان کرتا ہے یا کر رہا ہے, علیکم تم سب پر, ان کے ہداکم تم سب کو ہدایت دی, للایمان ایمان کے لیے. ہم نے پڑھا تھا نا, لام ہو تو کے لیے یا یقیناً, اور اگر دو لام ہو جائیں تو کے لیے, تو للایمان ایمان کے لیے. اچھا یہ جو لفظ تھا نا ہداکم, ہدایت سے بالکل, تو یہ کھڑی زبر ہے نا, اس کو میں الف میں کنورٹ کر دیتا ہوں, ہداکم, ہدایت دی تم سب کو. ہدایت دینا کسی کو یہ ایک فعل ہے, ہدایت دینا ایک فعل ہے, تو پھر ہمیں 3 لیٹرڈ فعل چاہیے, وہ موجود ہے ہمارے پاس. تو یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی ہے, کیونکہ 3 لیٹرڈ فعل ہے, ہا دال اور الف, اور مضارع کی علامت نہیں ہے اس کے پیچھے, تو یہ کام ہو چکا ہے, اور کرنے والا ہے وہ مذکر. وہ مذکر کون ہے؟ اللہ. وہ ضمیر جا رہی ہے, پیچھے لفظ اللہ آ رہا ہے اس پر, اور کم کیا ہوا پھر؟ تم سب, جس پر کام ہوا, جو ہدایت ریسیو کرنے والے ہیں. تو ہداکم وہ ایک نے ہدایت, ہاں وہ ایک نے ہدایت دی تھی, تو یا وہ ہدایت دے چکا تم سب کو. بلکہ اللہ یمنو, اس نے احسان کیا ہے, علیکم تم سب پر, ان کے ہداکم ہدایت دی اس نے تم سب کو, للایمان ایمان کے لیے, یا ایمان کی, ایمان کے ساتھ, یا ایمان کی. ہاں ان اگر وہ کے ساتھ ہوتا, ہاں میں بتایا ترجمے میں نا آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کر سکتے ہو, اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اپنی زبان کے مطابق. مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا, اب جو پراپر طریقہ ہے بولنے کا آپ کی زبان میں, اس کے مطابق آپ کر لیں. جو سب ترجمے کرتے ہیں یعنی کہ مختلف طرح کے ترجمے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے حساب سے کیا ہوگا اس کو, بالکل کیا ہوگا, کیونکہ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ حرف جب لگتا ہے نا کسی بھی زبان میں تو وہ اکارڈنگ ٹو دا ورڈ ہوتا ہے. یعنی جیسے انگلش میں بھی پٹ آن, پٹ اپ, تو آپ نے پٹ کے ساتھ جب حرف کوئی لگایا تو اس نے مفہوم ایک اور اختیار کر لیا. تو اسی طرح حرف اپنا مفہوم چینج کر لیتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ورڈ جس کے ساتھ جڑ رہے ہیں. وہ آپ نے خود اردو میں اندازہ لگانا ہے کہ پھر پراپر حرف ہم نے کون سا لگانا ہے. ایمان کے لیے یعنی ایمان کی, ہاں ہاں آگے آپ کی آگے پڑھ لیں وہ کلیئر ہو جائے گی. ان اگر کن تم, کن بنا ہے کانا سے, ہو تم, کانا تھا نا ہے, تو کن ہو تم, کن ہو گیا ہو, اور تم صادقین, ہاں صدقہ صدق, اس سے فائل پہ اتارا تو صادق, اور پھر یانون جمع کے لیے, تسنیہ کے لیے, جمع کے لیے کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یہ نون زبر والا ہے کہ تسنیہ؟ ہاں نون کے اوپر زبر ہے تو یہ جمع والا ہے, نہیں جمع صادق, جمع سچ بولا. ان اگر کنتم ہو تم سب, صادقین سچے, کس چیز میں سچے؟ اپنے قول میں کہ میں ایمان لے آیا. اگر تم سچے ہو اپنے قول میں کہ تم ایمان لے آئے, تو ایمان تمہارے پاس اگر ہے تو پھر یمنو
اس نے احسان کیا، یعنی اللہ نے احسان کیا ہے علیکم تم سب پر لل ایمان، ایمان کے لیے. یہ جو ایمان تمہارے پاس ہے اگر تم سچے ہو تو پھر یہ بھی اللہ کا احسان ہے تم پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی. شروع سے دیکھیں یمنون وہ سب احسان کرتے ہیں علیکا آپ پر، ان کے اسلمو کہ وہ سب اسلام لے آئے. قل آپ کہہ دیجئے لا نہیں تمنو نہ تم سب احسان کرو علیہ مجھ پر اسلامکم تم سب کے اسلام کا، بلکہ اللہ یمنو وہ احسان کرتا ہے علیکم تم سب پر ان کے ہداکم اس نے ہدایت دی تم سب کو لل ایمان ایمان کی یا ایمان کے لیے. ان کنتم اگر ہو تم سب صادقین اگر تم سب واقعی سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ تم ایمان لے آئے ہو. آیت کلیئر ہے؟ چلیے لاسٹ آیت دیکھیے، آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا بے شک اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے غیب السماواتی آسمانوں کے غیب کو والارض اور زمین کے غیب کو. اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کے متعلق. غیب کہتے ہیں وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو. اچھا پوشیدہ میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو آپ کہیں کہ یہ دیوار ہے اس کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو ابھی تو یہ میرے سے پوشیدہ ہے، پر میں دروازہ کھول کے ادھر چلا جاؤں تو مجھے پتہ چل جائے گا وہاں کیا ہے. میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے مالیکیولز ہیں سیلز ہیں کیا ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے، مائکروسکوپ سے کروں تو نظر آ جائیں گے. دور سیارے کون سے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے، ٹیلیسکوپ ہو تو میں دیکھ لوں گا. وہ سب چیزیں جو آپ جن کی علم تک آپ پہنچ سکتے ہو اس کو ہمارے دین میں غیب نہیں کہا جا سکتا. غیب وہ چیزیں ہیں جو صرف وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتی ہیں. اس کمرے میں فرشتے موجود ہیں، یہ ہم نے حدیث شروع میں دیکھی تھی، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں، پر اس چیز کو پروو نہیں کیا جا سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو. تو یہ ایک غیب ہے. جن ہیں یہ غیب ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، یہ سب چیزیں غیب میں ہیں. ماضی جس کی کوئی تفصیل نہیں ہے ہمارے پاس، وہ سب ہم سے اب غیب میں چلا گیا ہے. یہ سب چیزیں جو صرف وحی سے پتہ لگ سکتی ہیں ان کو کہتے ہیں غیب. تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں علم رکھتا ہوں تمام چیزوں کی جو آسمان اور زمین میں ہے، تو ہر جو ظاہری چیز ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب جو غیب میں چیزیں ہیں ان کا بھی علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. تو بات اللہ تعالیٰ نے مکمل کر لی کہ دونوں علم اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل موجود ہیں. واللہ اور اللہ بصیر ہاں بصارت کیا ہوتا ہے؟ سب دیکھنے والا دیکھنا بس بصارت ہوتی ہے دیکھنا. اور یہ بصیر کون سا وزن ہے؟ ہاں فعیل، تو فعیل میں ہمیشگی ہوتی ہے، تو ہمیشہ دیکھنے والا. واللہ اور اللہ بصیر ہمیشہ دیکھ رہا ہے بی کے ساتھ ماں جو یہ تین طرح ہو سکتا تھا نا، جو نہیں اور کیا، تو یہاں جو کے مفہوم میں ہے. تعملون اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تم ہو گیا معاون جمع بیچ میں عمل، جو تم سب عمل کر رہے ہو. اور اللہ دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ جو تم سب عمل کر رہے ہو. اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بما اس کے ساتھ جو تعملون تم سب عمل کر رہے ہو. چلیے الحمدللہ ہماری یہاں سورت مکمل ہوتی ہے، اور جو پریکٹس ہم نے کرنی تھی سورہ حجرات میں رولز کی وہ بھی یہاں مکمل ہو گئی. یہ ڈیزائن ہوا ہے خاص اس کورس کے مطابق تاکہ آپ کو اس کورس کے مطابق آسانی ہو اب آگے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں. اس کو میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا. جیسے آپ کھولیں پیج نمبر 12. اچھا نارمل سپارہ پہلا جو ہوتا ہے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ آگے چلتی ہے، یہ وہی سپارہ ہے. فرق یہ ہے، پہلا فرق تو یہ ہے کہ جو بھی آپ پیج کھولیں گے اس میں رائٹ سائڈ پہ بھی وہی آیات ہوں گی اور لیفٹ سائڈ پہ بھی وہی آیات ہوں گی، تو رپیٹ ہو رہی ہیں آیات. فرق یہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ
وہ جو ورڈز ہیں وہ فرق کلر کوڈڈ ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ فرق کلر کوڈڈ ہیں. پہلے لیفٹ سائڈ کو دیکھ لیجئے. لیفٹ سائڈ میں کلر کوڈنگ اس طرح ہے کہ بلیک میں جو ورڈز ہیں یہ وہ ورڈز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, وہ انہوں نے بلیک میں کلر کوڈ کیے. ویسے کلر کوڈنگ کیسے ہوئی ہے یہ نیچے دیا بھی ہوا ہے کہ یہ کیسے کوڈ ہوا ہے کلر. تو بلیک میں وہ ورڈز ہیں جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. اب آپ سوچیں گے خاتمہ پہلا ورڈ ہے نا پیج نمبر 13 پہ, تو یہ اردو میں کیسے یوز ہوتا ہے. تو انہوں نے جو حاشیہ ہے لیفٹ سائڈ پہ اس میں بتا بھی دیا کہ ختمہ ہم اردو میں کہاں یوز کرتے ہیں. ختم نبوت, ختم رسل, تو یہ اردو میں یوز ہوتا ہے یہ ورڈ اس طرح. تو آپ کے پاس یہ بلیک میں ورڈز آ گئے. تو یہ سارے ورڈز جو بلیک میں ہیں یہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں ماشاء اللہ. اور جو بلو میں ورڈز آئیں گے وہ ورڈز ہیں جو ریپیٹ 96 ورڈز جو ہم نے کہا تھا بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور اتنا ریپیٹ ہوتے ہیں کہ 22,000 ٹائمز ریپیٹ ہوتے ہیں. وہ سب ورڈز انہوں نے بلو میں کر دیے. اور آخر میں ریڈ میں وہ ورڈز رہ گئے جو ہم نے کہا کہ 3%, 2 سے 3% وہ ورڈز ہیں جو ہم اردو میں نہیں یوز کرتے. تو ان کا ہمیں ترجمہ کہیں سے دیکھنا پڑے گا. آپ آیت میں ہی نیچے یہاں 7 ہے اس کا ترجمہ وہاں دیکھ لیجئے, یا ڈکشنری کھول کے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں. اچھا ڈکشنری کے بارے میں ایک آپ کو بات بتا دوں. اگر آپ جائیں عربی کی ڈکشنری میں, جیسے یہ لفظ ہے یخادعون, اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا. تو وہ سب دھوکہ دیتے ہیں یا وہ سب دھوکہ دیں گے, یہ ترجمہ ہے. پر آپ کو اب یہ ترجمہ ڈھونڈنا ہے ڈکشنری میں. تو آپ انگلش میں ہوتا ہے جیسے اے کے ورڈز اے میں ڈھونڈتے ہیں, بی کے بی میں, تو آپ یا میں نہیں جائیں گے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. آپ کو پہلے اس کا روٹ نکالنا پڑے گا. روٹ اس کا ہے خا دال عین. تو آپ خا میں جائیں گے, وہاں پھر آپ دال میں جائیں گے, پھر عین میں جائیں گے, وہاں خدا آ ورڈ لکھا ہوگا, اس کا ترجمہ ہوگا اور اس کے سارے ڈیریویٹیوز وہاں موجود ہوں گے. تو عربک ڈکشنری اس طرح چلتی ہے اگر آپ نے جانا ہو. ویسے تو جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ صرف قرآن تک ہیں, کیونکہ یہاں ساتھ ہی ترجمے لکھے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی لیفٹ سائڈ والا پیج. اسی طرح جو رائٹ سائڈ والا پیج ہے وہ بھی وہی آیات ہیں. اس میں کلر کوڈنگ اس طرح ہے کہ جو بلیک میں ورڈ ہے وہ اوریجنل ورڈ ہے بلیک میں, اور پھر ریڈ اور بلو میں اس کے آگے پیچھے جو ہم نے علامات پڑھی ہیں اس کے مطابق کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. جیسے پہلی لائن میں دیکھیے قلوبہم. اب قلوب لفظ ہو گیا تو یہ بلیک میں ہے, اور ہم اپنے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب. تو وہ سب کے دل, تو وہ سب انہوں نے الگ کلر میں کوڈ کر دیا. نیچے آئیے, یہ نیچے آئیے, کون سی لائن ہے, 1 2 3 4 5 6 7ویں لائن پہ دیکھیے یشعرون لفظ ہے نا, یشعرون. تو اس میں بیچ میں جو لفظ ہے شعورا, یہ وہ فعل ہے 3 لیٹرڈ, شین عین را. شعور ہوتا ہے نا اردو میں کسی چیز کا ادراک ہونا, تو یہ ورڈ فعل ہو گیا 3 لیٹرڈ, اس کو بلیک کیا. اور آگے پیچھے جو علامات آ رہی ہیں یا لال میں ہو گیا اور واو نون بلو میں ہو گیا, تاکہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے واو نون جمع کی علامت ہے اور یا مضارع کی علامت ہے. تو یا انہوں نے ریڈ میں کر دیا اور واو نون بلو میں کر دیا. تو آپ فوراً آپ ترجمہ اپنا یہ. اچھا اس میں آپ کو نا ایک پیج بھی ملا ہوگا اندر, ایک کارڈ سا. ہاں میرے پاس بھی ہے, یہ کارڈ ملا ہوگا, اس کے اندر موجود ہے. تو جو ہم نے سارے رولز پڑھے ہیں وہ انہوں نے ایک کارڈ پر بھی چھاپ دیے ہیں. تو ایک تو آپ کے پاس اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اب آ گئے سارے رولز, اور ایک یہ کارڈ میں بھی آ گئے. جب بھی قرآن پڑھیں تو یہ کارڈ ساتھ رکھ لیں, جو رولز آتے جائیں اس کارڈ کے مطابق آپ دیکھ لیں. اور رول کیا ہے وہ کلر کوڈڈ ہے, تو وہاں آپ کو کلر سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ یا جو ہے یہ رول ہے. تو آپ اپنے کارڈ پہ دیکھ لیں اس یا کا کیا ترجمہ ہے. واو نون ایک اور کلر میں ہے, کارڈ میں دیکھ لیں واو نون کا کیا ترجمہ ہے. اور جو حاشیہ ہے اس میں پھر تھوڑا سا اور ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ جو رولز اپلائی ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں. تو اگر کہیں نہیں سمجھ آ رہا رول اور انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے ساتھ, تو حاشیے میں دیکھ لیں کہ وہ رول کیا ہے اس میں. تو یہ اس کورس کے مطابق یہ کلر کوڈڈ سپارہ ہے. آپ اس کو یوز کریں, اس کو پڑھیں اور اپنی پریکٹس اس پہ کریں تاکہ آپ رواں ہو جائیں ترجمہ کرنے میں. اچھا اینڈ پہ اسی میں شروع میں دیکھیے سورہ فاتحہ, جو پہلی صورت ہے ہر سپارے میں, جو پہلی صورت ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے.
رائٹ سائڈ پہ بھی سورہ فاتحہ ہی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ سورہ فاتحہ ہی ہے. وہی آیات ہیں اور ان کی کلر کوڈنگ ڈفرینٹ ہے, وہ ہم نے دیکھ لی ہے کیا کلر کوڈنگ ہو رہی ہے. اینڈ میں ہمارے پاس ٹائم بھی ہے, اس کا بس ہم ترجمہ کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ کا. کیوں اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ کوئی بہت اہم صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نماز کی ہر رکعت میں ہمیں کہا کہ اس کو دہراؤ. تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہر ایک لفظ کا, تاکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے نماز پڑھ رہے ہوں تو ایک ایک لفظ جب بول رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں. ویسے بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں. آپ اللہ اکبر بولتے ہیں نا, تو یہ اشارہ ہے کہ اب میں دنیا سے کٹ گیا ہوں, اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں, اور جو کچھ آپ اس کے بعد بولتے ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے کہ جب کسی کی خواہش ہو کہ اللہ اس سے گفتگو کریں تو وہ قرآن پڑھ لے, اور جب کسی کی خواہش ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے تو وہ نماز پڑھ لے. جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو یہ اصل میں آپ صرف پڑھ نہیں رہے, آپ اللہ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اچھا, سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کے کئی نام ہیں, بہت سارے ناموں سے یہ مشہور ہے. جو سب سے مشہور نام اس کا یہی ہے فاتحہ, سورہ فاتحہ. اچھا, یہ گول تا مونس کے لیے, کہ مونس اس لیے کیونکہ سورت جو لفظ ہے وہ خود مونس ہے, تو نام کو بھی مونس کر دیا گیا. پیچھے ہمارے پاس رہ گیا فاتح, یہ فائل کے وزن پہ ہے فاتحہ. ہاں بالکل, اگر آپ کو میننگ آتا ہے فتح, اس کا مطلب کھولنا, وہ ایک نے کھولا. فتح ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا کہ مسلمان فوجیں جو ہیں انہوں نے شام کو فتح کر لیا, ایسے ہم کہتے ہیں نا. اس کا اصلاً مطلب ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے شام کو کھول دیا, سیریا مسلمانوں کے لیے کھل گیا, اس لیے ہم لفظ فتح یوز کرتے ہیں. فتح کا اصل میں مفہوم ہے کھولنا, یا وہ ایک نے کھولا. تو فاتح کا مطلب کھولنے والا, فاتحہ فاتحن کھولنے والا, اور فاتحہ کھولنے والی, کھولنے والی گولتا ہو گیا نا مونس, تو کھولنے والی. سورہ فاتحہ کھولنے والی سورت. یہ سورت کیسے ہے کھولنے والی؟ ایک تو قرآن کے شروع میں سب سے پہلی یہ سورت ہے, تو اس مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ باقی قرآن کو یہ کھول رہی ہے, پر یہ اور طرح ہے کھولنے والی سورت. وہ ابھی ہم ترجمہ کریں گے تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. اچھا, سورت کو دیکھیں, سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلا وہی کلمہ ہے بسم اللہ کے ساتھ, نام اللہ کے, یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو جوش و شدت سے رحم کرنے والا ہے, الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اگلا لفظ ہے الحمد. ہر قسم کی تعریف. ہاں بالکل, حمد کو تو آپ پہچانتے ہیں نا, تعریف. اچھا, شروع میں ال لگا ہوا ہے. ال ہم نے کہا تھا خاص کرنے کے لیے, پر ال دو طرح آ جاتا ہے, ایک خاص کرنا, دوسرا ہوتا ہے تمام نوع بتانا اس چیز کی, ہر قسم. تو اگر آپ کہتے ہیں الحمد, اس کا مطلب ہے حمد کی تمام قسمیں, جتنی بھی قسموں کی حمد ہے وہ سب آ گئی. الحمد ہر ایک قسم کی حمد. تو ال دو طرح آ جاتا ہے. ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ ال خاص کرنے کے لیے آتا ہے, خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور اس طرح بھی آ جاتا ہے, تمام نوع بتانے کے لیے. تو الحمد سب تعریف, تمام کی تمام. اچھا, تعریف جو لفظ ہے نا یہ عربی میں ہے مدح, مداحہ ایک اور لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. تو دو لفظ ہو گئے تعریف کے, حمد اور مداحہ. تو مدح صرف تعریف ہے. میں نے بتایا تھا نا دو لفظ ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ باریک سا فرق ضرور ہوتا ہے. تو صرف تعریف اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ وہ والا ورڈ یوز کریں گے. اگر آپ کی جو تعریف ہے کسی کی چیز کی یا کسی کی تعریف کر رہے ہیں, اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے اور پھر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو پھر اس تعریف میں تھوڑا سا شکر کا پہلو بھی آ جاتا ہے. یعنی آپ گریٹفل بھی ہوتے ہیں کہ اس نے وہ چیز کی آپ کے لیے, یعنی آپ کو کوئی فائدہ ہوا کسی چیز سے, تو ایک تو تعریف کی آپ نے اس کی, اور پھر اس کا تھوڑا شکر کا پہلو بھی آ گیا بیچ میں. اس کو کہتے ہیں حمد.
تو حمد میں تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے، دونوں پہلو ہیں. تو جب الحمد کا ہم ترجمہ کریں گے تو ہم دونوں چیزوں کا ذکر کریں گے، تمام کی تمام تعریف اور تمام کا تمام شکر. الحمد میں دونوں چیزیں آ گئیں. الحمد تمام کی تمام تعریف اور تمام کا تمام شکر للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ دیکھیں لفظ اللہ تھا اور اس سے پہلے لام، تو لام کے لیے یا یقیناً ہو سکتا تھا، تو یہاں کے لیے، للہ اللہ کے لیے. تمام کی تمام تعریف اور تمام کا تمام شکر للہ اللہ کے لیے. اگین اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تمام کی تمام تعریف اور تمام کا تمام شکر للہ تیرے لیے. جتنی تعریفیں ہیں اور جتنے شکر ہیں سب تیرے لیے ہیں. الحمد للہ تمام کی تمام تعریف اور تمام کا تمام شکر للہ اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو رب ہے سارے جہانوں کا. ربی رب جو رب ہے، رب کہتے ہیں پالنہار کو. جو مالک. اچھا رب میں ویسے 3 مفہوم ہوتے ہیں، تخلیق کرنے والا، بڑھوتی دینے والا اور اس کا مالک. یہ تینوں مفہوم رب میں موجود ہیں. جیسے رب المال عرب استعمال کرتے ہیں، اونر، جو اونر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رب المال، مال کا مالک. تو جس نے تخلیق کی کسی بھی چیز کی، وہ آبویسلی اس کا مالک بھی ہو گیا. تو رب میں یہ مفہوم بھی آ گیا. اور جس نے تخلیق کی اور جو مالک ہے، دونوں ہمیشہ اپنی ملکیت میں یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بڑھوتی ہو. جو بھی کسی چیز کا مالک ہوگا وہ چاہے گا کہ اس میں بڑھوتی ہو، تو وہ اس کی بڑھوتی کا سبب بھی بنتا ہے. تو اس مفہوم میں رب جو ہے وہ پالنہار بھی آتا ہے. تو یہ 3 مفہوم ہوں گے رب میں، تخلیق کرنے والا، پالنہار اور مالک. تو جب بھی رب لفظ آئے تو آپ نے تینوں مفہوم سمجھ جانے ہیں کہ یہاں تینوں چیزیں مراد ہیں، تخلیق کرنے والا، مالک اور پالنہار، پالنے والا. جو رب ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے، جو مالک ہے اور جو پالنہار ہے. العالمین تمام جہانوں کا. یانون جمع کے لیے آ رہا ہے، تمام یا سب کے لیے وہ بھی آ رہا ہے، اور عالم ویسے ہی تمام جہان کو کہا جاتا ہے. تو رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑھوتی دینے والا ہے. الرحمن جو جوش اور شدت سے رحم کرنے والا ہے. الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے جو مالک ہے. یوم دن کا، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا. مالک یوم الدین بدلے کے دن، جو بدلے، لین دین ہوتا ہے نا، تو وہ بھی وہی لفظ ہے دین. تو بدلے کا دن وہ دن ہے جس میں ہمارے سارے حساب کتاب جو ہیں اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، سارے اعمال جو ہیں اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا. وہ یوم الدین ہے یعنی قیامت والے دن. مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت والے دن کا. نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کا تو ہی مالک ہے. ہمارے حساب کتاب اس دن اور کسی کے پاس نہیں ہم لے جا سکیں گے، صرف اور صرف تیرے پاس ہی ہم لے جا سکیں گے. ویسے تو ہر دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، پر یہ جو دن ابھی ہمارے گزر رہے ہیں اس میں کوئی تھوڑا بہت اختیار کوئی تھوڑے بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اس دن سب کے سب اختیار اللہ تعالیٰ اپنے پاس سمیٹ لیں گے اور ہر معاملے کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. تو مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم الدین قیامت والے دن کا. اچھا اگلا لفظ ہے ایاک نعبد. صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہاں یا کریں گے. دیکھیے لفظ ہے نعبدو کا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ نون اور کا. نون اور کاف. ہاں تو نون ہو گیا عبد. ہم اور کا ہو گیا تو مذکر یا تو ماں. عبادہ کہتے ہیں عبادت کرنا. تو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے تیری. نماز میں آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ
کہ اے اللہ تعالیٰ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے تیری. پہلی بات تو یہ مضارع ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ ابھی آپ نماز میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, تو آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں ابھی ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. اور مضارع ہے تو آپ فیوچر کا بھی کہہ رہے ہیں, یعنی یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کہ جب ہم نماز سے نکل جائیں گے تب بھی ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اچھا ویسے عبادہ عربی میں غلامی کو بھی کہا جاتا ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں, عبداللہ اللہ کا غلام. تو آپ ان افیکٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلامی کرتے ہیں تیری, ابھی بھی تیری غلامی کر رہے ہیں. اچھا غلام جو ہوتا ہے نا وہ کوئی ملازم نہیں ہوتا. ملازم تو 9 to 5 ایک ملازم ہوتا ہے جس کو ایک خاص کام کے لیے رکھا ہوتا ہے. ڈرائیور ہے تو ڈرائیوری ہی کرے گا, آپ اس کو کوئی اور کام کہیں گے تو اس کو کرنے کا مجاز نہیں ہے. پر غلام جو ہے یہ ملازم نہیں ہوتا, یہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے. 24 گھنٹے میں سے کسی وقت بھی کوئی بھی کام آپ کرنے کو کہیں اس کو کرنا ہے. بلکہ یہاں تک کہ اگر آپ چوراہے پہ لے جائیں اور اس کا ہاتھ کاٹ دیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کسی بکری جیسے آپ کی ملکیت ہوتی ہے نا, آپ سڑک پہ اس کو ذبح کر دیتے ہیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. آپ اپنی گاڑی کا شیشہ توڑ دیں سڑک پہ, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. تو غلام ایسا ہی ہے, آپ کچھ بھی اس کو کرنے کو کہہ دیں, کوئی بھی اس کو نقصان پہنچا دیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کی ملکیت ہے. تو یہ چیز آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ابھی بھی تیرے ہی غلام ہیں. تو چاہے فجر کے وقت ہمیں کہے کہ اٹھ کے یہ کام کرو تو ہم نے کرنا ہے, یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا سونے کا وقت ہے. ہم 24 گھنٹے تیرے غلام ہیں. تو بلکہ یہ جان بھی کہے کہ یہاں قربان کر دو تو تیری دی ہوئی جان ہے, تیرے کہے پہ ہم نے قربان کرنی ہے. یہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تیری غلامی کر رہے ہیں, ابھی تو نماز میں ہیں, نماز کے بعد بھی ہم تیری ہی غلامی کریں گے. تو نعبدو کا ہم غلام ہیں یا ہم غلامی کرتے ہیں یا ہم عبادت کر رہے ہیں یا ہم عبادت کریں گے تیری. اچھا اب بات یہ ہے کہ ہم غلامی کرتے ہیں یا ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی, ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں, ہم نے تو عبادت کرنی ہی ہے. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے بتانے والی. بتانے والی جو خاص بات ہے یہ چیز غلامی کرنا یا عبادت کرنا یہ صرف اور صرف ہم تیری ہی کریں گے, کسی اور کی ہم یہ نہیں کریں گے. آپ نے سٹریس ڈالنا ہے اس پہ, تو ایک پہ. تو سٹریس ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی جگہ تو یہ تھی نا, اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیں اور ہم یوں کہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے اٹھا دیا میں نے, کہا نعبدو. اب کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا یہ مفعول تھا نا جس پر کام ہو رہا ہے, اس کو ہونا چاہیے تھا یہاں, تو یہ یہاں نہیں ہے, یہ ادھر ہے. اس کا مطلب ہے اس پہ زور ڈالا جا رہا ہے. تو اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں تیری, اب ترجمہ ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف تیری. تیری ہی ہم عبادت کر رہے ہیں اور تیری ہی ہم عبادت کریں گے. یعنی آپ نے زور تو پہ ڈالا کہ اور کسی کی نہیں ہم عبادت کریں گے, آج بھی صرف اور صرف تیری عبادت کر رہے ہیں اور آگے سے بھی صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے. پر ایک پرابلم آ گیا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو جڑا ہوا تھا, جڑ کے آیا تھا ورڈ کے ساتھ, یہاں کسی ورڈ سے یہ جڑا ہوا نہیں ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ جڑا ہوا آئے تو یہ شکل ہے, اور اگر جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ شکل ہے. یعنی تو ایک کہنا ہے تو آپ نے اگر جڑی ہوئی فارم یوز کرنی ہے تو یہ ہے, اینڈ پہ تو وہ ٹھیک تھا. اگر جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ فارم ہونا چاہیے. پر اگر آپ یہ فارم یہاں لکھ دیں گے انتا نعبدو, ترجمہ ہی بدل جائے گا, پھر تو مفہوم ہی کچھ اور ہو گیا. تو اب ایک ڈائلیما ہو گیا, پرابلم ہوگی کہ اب کیا کریں. تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کاف سے پیچھے ایا لگا دو. اب ایا جو لفظ ہے اس کا عربی میں ترجمہ کوئی نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ نے ضمیر کو, ایسی ضمیر جس نے اٹیچ ہو کے آنا تھا کہیں, اس کو آپ نے سیپریٹ لکھنا ہے تو ایا ساتھ رکھ دیں. اس کا بس مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے, اس کا اپنے اندر ایا کا کوئی مفہوم نہیں ہے. یہ جو صرف اور صرف تیری کا مفہوم ہم لے کے آئے, یہ اس وجہ سے لائے کہ ہم نے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا. اب اپنی پلیس پہ نہیں ہے تو یہ ایک ہمارے پاس ایک آئیڈینٹیفائر ہے کہ یہ اپنی پلیس سے ہٹا ہے تو اس پر زور دیا جا رہا ہے, تو آپ نے زور اس پر دینا ہے. تو صرف اور صرف تیری ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہم عبادت کریں گے. یہ کلیئر ہے؟ جی. ایاک نعبدو, صرف اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف تیری ہی ہم عبادت
کریں گے. ایک تو اسٹیٹمنٹ دیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو, اور دوسرا آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا. اور نستعینک ایک منٹ ہاں یوں ہی ہے نا, ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. آپ پہلے تو نون کو تو پہچانتے ہیں نا, ہم, اور کاف زبر کا کو بھی پہچانتے ہیں تم, ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہچانتے ہیں. ایک چیز جو نہیں آپ پہچانتے وہ یہ ہے سین اور تا. اگر سین اور تا آ جائے نا فعل کے ساتھ تو وہ طلب کے مفہوم میں آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا. نستعینو کا ابھی آپ ہاں کاف کو رکھیں, وہ بعد میں اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں. فی الحال سمجھیں کہ یہاں ہے کاف. جیسے ایک لفظ ہے نا استعمال, اب اعمال عمل کی جمع اعمال, سین تا طلب کے مفہوم میں ہے. الف سین تا یا سین تا یہ طلب کے مفہوم میں ہوتا ہے. میں نے یہ پین استعمال کیا یعنی اس پین سے میں نے کچھ اعمال طلب کیے. ٹھیک ہے, استعمال کا مطلب ہوتا ہے اعمال طلب کرنا. میں نے یہ پین استعمال کیا ہے یعنی اس پین سے میں نے کچھ اعمال طلب کیے. تو بس آپ یہ یاد رکھ لیجئے یہ جو سین اور تا ہے یہ طلب کے مفہوم میں آتا ہے. ہاں جب ایسے فعل سے پہلے آئے, فعل سے پہلے آئے تو طلب کرنے کے مفہوم میں آتا ہے. تو یہ تو ہو گیا طلب, اور بیچ میں ہمارا 3 لیٹرڈ فعل ہو گیا اون. اب اس کا ترجمہ ہمیں شاید نہ آتا ہو, تو اب آپ کے پاس یہ سپارہ ہے, دیکھیے بلیک میں ہے یا کس کلر میں ہے, اپنے لیفٹ سائڈ والی شیٹ دیکھیے بلیک میں ہے نا, اس کا مطلب اردو میں یوز ہوتا ہے. اب حاشیے میں دیکھیں کہ کیا اس کے ترجمے دیے ہوئے ہیں, اسی لیفٹ پیج کے حاشیے میں لیفٹ سائڈ پہ ہو. تعاون اور استعانت یہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں, یہ مدد کے مفہوم میں, تعاون کرنا, مدد کرنا. تو استعانت اردو میں یہ یوز ہوتا ہے نا. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اون جو لفظ ہے عین و نون یا عین یا نون, یہ مدد کے مفہوم میں یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے مدد. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لفظ ہم اردو میں جانتے ہیں, اس کو وہی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. اور تعاون اس طرح, استعانت اس طرح ہم نے یوز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے مدد. اب ترجمہ کیا ہوا, ہم صرف ابھی نہیں آیا نا, ہم طلب کرتے ہیں مدد تجھ سے. نستعینو کا ہم طلب کرتے ہیں مدد تجھ سے. اب ہم اللہ سے مدد تو طلب کر رہے ہیں, پر ہم تھوڑا سا ایڈڈ مفہوم ڈالنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ ہم اور کسی سے نہیں مدد مانگتے, تجھ ہی سے ہم مدد مانگیں گے. تو کیا کریں, آپ کا کو پیچھے لے جائیں. اب پرابلم وہی آ گیا, یہ الگ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو ایا لگا دیا اس میں. ٹھیک ہے, تو ایا کا نستعین, ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں, یا صرف اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, ایا کا نعبدو, صرف اور صرف تجھ ہی, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. و ایا کا نستعین, اور صرف اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا بھی اور آپ نے وعدہ بھی کیا. اچھا ویسے ایک بات ہے, سورہ فاتحہ دعا ہے, سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. تو آپ ابھی ایک دعا نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں, تو یہ تو نستعین کا حال والا ہو گیا. اور نستعین فیوچر بھی ہے, مضارع ہے نا, تو آپ اللہ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تجھ ہی سے میں مدد مانگوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اگلا ہے اہدنا. ہاں اہدنا, اچھا اس میں ایک تو نا ہے ہم, اور ایک الف ہے, اور 3 لیٹرز ہونے چاہیے تھے. اصل میں اس کا جو 3rd لیٹر وہ الف ہے, واول ہے نا, تو وہ چھپ گیا ہے. اب یہ تھوڑا سا اس میں ڈیفیکلٹ تھا, ویسے اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں, ہدا پتہ چل ہی رہا ہے, ہدایت. تو الف 3 طرح آ سکتا تھا,
کیا میں اور حکم، حکم کیا میں اور حکم، تو اس میں کون سا ہے؟ اپنے لیے خود ہی آرڈر مانگ رہے ہیں. حکم ہے، آرڈر والا امر، یہ امر والا الف ہے. دیکھیے آرڈر جو ہے نا وہ یہ تو گرامر کے لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ امر ہے، ورنہ اصل زندگی میں جب آپ آرڈر دیتے ہیں، اگر آپ باس ہیں اور کسی ملازم کو آرڈر دے رہے ہیں تو وہ تو آرڈر ہی ہے. اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ نمک پکڑا دو مجھے، تو یہ ایک ریکویسٹ ہے اس سے. اگر آپ نیچلا آپ کا درجہ ہے اور باس کو کچھ کہہ رہے ہیں، اوپر والے کو کہہ رہے ہیں، والد کو کہہ رہے ہیں، کسی کا درجہ آپ سے اوپر ہے، تو وہ ایک بالکل ہی ریکویسٹ ہے، مطلب اس کے اوپر ہے وہ کرے نہ کرے. اور پھر جب آپ اللہ کو ایک چیز کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ ایک دعا ہے. ہاں وہ جو ڈپینڈ کرتا ہے نا کون کس کو کہہ رہا ہے، اس کے لحاظ سے فیل چینج ہو جاتا ہے. تو ہے تو یہ آرڈر ہی، ہدایت دے، تو ہدایت دے، اہدی تو ہدایت دے، نون الف نہ ہمیں. تو اے اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے ہمیں، ہے تو امر، گرامر کے لحاظ سے امر ہے، آرڈر ہے، پر ایکچولی یہ ایک دعا ہے، کیونکہ ریکویسٹ ہے، اللہ سے آپ کر رہے ہیں نا تو دعا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. ہم نماز کی ہر رکعت میں ایک دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے کہ نماز کی ہر رکعت میں تم نے میرے سے ایک دعائی، پوری زندگی ہر دن ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی دعا مانگنی ہے، تو پتہ نہیں ہم کون سی دعا مانگتے، یعنی ہم کس چیز کو چوز کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی کہ ہر نماز، ہر دن کی ہر نماز کی ہر رکعت میں تم نے میرے سے ایک دعا مانگنی ہے، اور ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اہدینا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے. اہدینا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، اہدینا الصراط المستقیم، سیدھے راستے. صراط کہتے ہیں راستے کو، اور المستقیم میں ال خاص کرنے کے لیے. اچھا باقی لفظ رہ گیا مستقیم. اچھا ویسے تو سیدھا راستہ، تھوڑا سا اب جلدی سے بس اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کر لیتے ہیں. ایک شروع میں میم ہے، میم عربی میں آتا ہے والے کے لیے، جیسے مسلم اسلام والا، مومن ایمان والا، مجرم جرم والا، مجرم، ملزم الزام والا. تو میم آتا ہے والے کے لیے، تو میم تو والے کے لیے ہو گیا. اس کو ایک دفعہ رہنے دی، سین تا طلب کرنا، اور کاما یقیمو، قائم کرنا یا قائم رہنا، کھڑا رہنا، کاما کھڑا رہنا، قائم رہنا. وہ راستہ الصراط، وہ راستہ جو کھڑے رہنے کو طلب کرنے والا ہے، قائم رہنے کو طلب کرنے والا ہے. نہیں بہت سارے راستے ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو حق والا راستہ ہے، جو سیدھا جنت کی طرف جائے گا. اس کے دائیں طرف بھی بہت سارے راستے ہیں اور بائیں طرف بھی بہت سارے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت مانگ رہے ہیں کہ یہ کون سا راستہ ہے جو مستقیم ہے، حق پہ قائم رہنے والا ہے یا قائم رہنے والا ہے، جو سیدھا جنت کی طرف جانے والا ہے. تو اہدینا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، صراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی، یا وہ راستہ جو قائم رہنے والا ہے. صراط راستہ، الذین جو سب، وہ والا راستہ جو ان سب کا تھا جو انعمتا، ہاں انعما انعام، اور تا زبر تا، تو ایک نے انعام کیا، یعنی تو ایک انعام کر چکا. انعمتا، تو ایک انعام کر چکا، علیہم ان سب پر. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو سب لوگ گزر چکے جو تیرے انعام یافتہ تھے، یعنی جو اس حالت میں مرے کہ اب ان کے لیے جنت ہے، ان لوگوں کا کیا راستہ تھا، اے اللہ تعالیٰ وہ بتا دے ہمیں، تاکہ ہم بھی اس راستے پر چل سکیں. اہدینا، ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم قائم رہنے والے راستے کی، صراط الذین وہ والا راستہ جو ان سب کا تھا، انعمتا جن پر تیرا انعام تھا، علیہم ان سب پر. غیری، ہاں نہ کے، جو غیر تھے، اردو میں غیر وہ ہوتے ہیں جو ہم میں سے نہ ہوں، تو غیر نہ کے، غیری نہ کے، المغضوبی،
غضبہ کیا ہوتا ہے؟ غضب کیا ہوتا ہے؟ غصہ. غصہ. غضب کا بنیادی مفہوم ہے غصہ، غصہ کرنا، غضبہ. اچھا اس کو مفعول کے وزن پر اتاریے. یہ کلیئر ہے؟ مغضوب، بالکل صحیح. میم اضافی تھا نا، فا کلمہ غین ہے اور عین کلمہ ضاد، واو اضافی اور لام با. مغضوبی، تو مغضوبی کا کیا مطلب ہوا؟ جن پر غصہ ہوا، جن پر غصہ کیا گیا. غیری نہ کہ المغضوبی وہ سب جن پر تیرا غصہ ہوا، علیہم ان سب پر، و اور لا نہیں الظالمین. الظالین. اچھا ظللا نہیں، ظللا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹک جانا، پھسل جانا، بھٹک جانا یا پھسل جانا. یہ کافی ویسے اس طرح آتے ہیں، زال سے آتا ہے، ہم اس سے نہ کنفیوز کیجئے. ظللا ذلیل یہ ایک الگ ہی لفظ ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. دال لام اور لام یہ ہوتا ہے بھٹک جانا یا پھسل جانا. اور اس کو فائل پہ اتاریے تو کیا ہوگا؟ دالل، فائل دالل، بھٹکنے والا یا پھسلنے والا، ایسے ہی ہے نا. اور جمع کے لیے ہاں یانون جمع، دالین بھٹکنے والے یا پھسلنے والے. ولد دالین اور نہ بھٹکنے والوں پہ یا نہ پھسلنے والے. میس دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کیا رہے ہیں نماز میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے تاکہ ہم اس پر چل سکیں. اور پھر آپ نے کلیریفائی کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سے وہ والا راستہ مانگ رہے ہیں جس پہ ماضی میں لوگ چل چکے ہیں اور وہ چل کے جنت تک پہنچ چکے ہیں. وہ بتا انہوں نے کیا 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 تھا تاکہ ہم بھی وہی چیز کریں اور ہم اس منزل تک پہنچ سکیں. نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب تھا، مغضوبی علیہم جن پر تیرا غصہ تھا. وہ کون ہیں؟ جو نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے نافرمانیاں کیں، اللہ کا ان پر غصہ ہوا اور اب وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. تو وہ لوگ کس رستے پہ چلے تھے، انہوں نے کیا 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 تھا وہ بھی ہمیں بتا دے تاکہ ہم وہ سب چیزیں نہ کریں، ہم سب چیزیں وہ چھوڑ دیں. تو ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے اس طرف کئی رستے ہیں جس میں نافرمانی ہو سکتی ہے، کئی قسموں کی نافرمانی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے وا جو ہے اگلا وہ جڑ رہا ہے غیری سے، اور نہ کہ ان لوگوں کا رسہ ولدالین جو بھٹک گئے. تو ایک تو یہ لوگ تھے جنہوں نے جانتے ہوئے نافرمانی کی اللہ کی، اور ایک اس طرف لوگ ہیں جو بھٹک گئے. بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان کے نافرمانی نہیں کر رہے، پر وہ ایسے رستے پر چل پڑے ہیں جو سیدھے رستے سے وہ ہٹ گئے ہیں، پھسل گئے ہیں، غلطی سے ایک رستے پر چل گئے ہیں. ویسے اس کا سب سے زیادہ جو مصداق ہوتا ہے، جو اس کی ایکسٹریم پہ ہیں، وہ عیسائی ہیں. وہ اپنے نبی جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو انہوں نے اپنا نبی نہیں مانا بلکہ اپنا خدا مان لیا. یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی غصے میں یا نافرمانی میں یہ کام کیا ہے، بلکہ محبت میں اتنا غلوف کر گئے، اتنے آگے نکل گئے کہ اپنے نبی کو خدا بنا لیا. تو وہ بھٹک گئے راستے سے. تو وہ اس طرف کی ساری غلطیاں ہیں اور وہ اس ایکسٹریم پہ. اور اس ایکسٹریم پہ کون ہے؟ یہود. یہود وہ قوم ہے جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی مانیں گے نہیں. تو وہ نافرمان ہے، وہ اس ایکسٹریم پہ ہیں. ویسے اگر تھوڑا سا بھی بندہ یہ سیدھا راستہ ہے، آپ تھوڑا سا بھی ادھر بھٹک جاؤ تو آگے جا کے آپ کا راستہ بہت دور ہو جائے گا سیدھے راستے سے. تو بہت دور ہیں تو وہ تو آپ بہت ہی دور نکل جائیں گے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ کی ہدایت دیں ہمیں، وہ راستہ بتا جو چل چکے ہیں لوگ اس راستے پہ، انہوں نے کیا کیا اور ان لوگوں نے کیا کیا اور ان لوگوں نے کیا کیا، یہ سب ہمیں بتا تاکہ ہمیں بالکل واضح ہو جائے کہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے. جب تھوڑا سا ٹائم میں نے زیادہ لگا دیا اس کو تفصیل سے تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ کر پا رہے ہوں. آخری بات سورہ فاتحہ کے لحاظ سے یہ بھی ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ چیز بیٹھ جائے آپ کے ذہن میں. سوچیں آپ ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، اس پہ اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور اس میں دعا کا طریقہ بھی ہے. جب بھی کوئی اردو میں بھی دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں جو
حاجت ہے آپ کو اس کے مطابق جو نام ہے اس سے پکاریں، یا اللہ تعالیٰ کی بزرگی پہلے ظاہر کریں، تو پہلے یہ چیز کریں، پھر اپنی کمزوری اور کمتری کو ظاہر کریں کہ آپ کا جیسے اس میں پھر پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی ظاہر ہوئی، پھر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیرے غلام ہیں اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، اپنی آپ نے کمتری ظاہر کی۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ درود بھیجیں نبی پہ۔ یہ تین چیزیں جب آپ کر لیں اس کے بعد دعا مانگیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، الرحمن الرحیم۔ اللہ کون؟ جو الرحمن اور الرحیم ہے۔ اللہ کون؟ جو مالک یوم الدین ہے، مالک ہے قیامت والے دن کا۔ یہ تو ایک جملہ ہوا اصل میں۔ دوسرا جملہ ہے ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے جس پر انعام یافتہ لوگ چل چکے ہیں۔ سیدھا راستہ کون سا؟ غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ ہے جس پر غضب، جو تیرے غصے، جن پر تیرا غصہ ہوا ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ سیدھا راستہ کون سا؟ غیری وللضالین، جو نہیں تھا ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے۔ تو یہ ایک جملہ ہوا۔ تو اصلاً سورہ فاتحہ جو ہے وہ 3 جملے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اینڈ پہ بس یہ حدیث کوٹ کر دوں آپ کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ایسی حدیث جہاں نبی کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ یعنی جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اللہ آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ 1 بلین لوگ بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا ایک وقت میں، تو 1 بلین لوگوں کو اللہ تعالیٰ الگ سے جواب دیں گے۔ کیسے؟ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں سب کو جواب دیتا ہوں۔ بلکہ جو قرآن ہیں آپ دیکھیں مدینہ کے، جب پڑھتے ہیں تو وقفہ بھی کرتے ہیں ان جگہوں پہ۔ خیر یہ ضروری نہیں ہے، پر وہ ایک اس حدیث کے تحت اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں جواب دیتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں اسنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی ظاہر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ٹکڑا ہے یہ آدھا آدھا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے ہو گیا، و ایاک نستعین یہ میرے بندے کے لیے ہو گیا، ولی عبدی ما سأل، اور جو میرے بندے نے میرے سے مانگا میں نے اس کو دیا۔ اور جب باقی صورت بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اینڈ تک، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں لی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ تو یہ ایک دعا ہے، آپ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے نماز میں کھڑے ہو کے یہ دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا میں ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے۔ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو پھر یہ جو پورا قرآن ہے یہ میں نے تمہیں دے دیا، جو تم نے دعا میرے سے مانگی تھی کہ مجھے ہدایت دو، تو یہ ہدایت میں نے تمہیں دے دی۔ تو آگے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ فاتحہ نے ایک قسم کا پورا قرآن ہمارے لیے کھول دیا، یعنی سورہ فاتحہ دعا ہو گئی اور باقی سارا قرآن جو ہے وہ جواب دعا ہو گیا۔ آپ جو دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے قرآن کی شکل میں، کہ جو تم میرے سے مانگ رہے ہو اس قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے، یہ ہدایت میں نے تمہیں دے دی ہے۔ تو یہ ہدایت ہمارے پاس ہے، ابھی ہم پہ ہے کہ ہم اس ہدایت کو سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ آخر میں ویسے قرآن کے 5 حقوق ہیں ہر انسان پہ۔ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے، اور الحمدللہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس نے ہم سب کے لیے بھیجی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن پاک کا تمام انسانیت پر۔
دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، باقاعدہ روٹین بنائیں ڈیلی کہ آپ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کریں۔ تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہدایت دے نہیں سکتی اس سے پہلے کہ اس کو آپ سمجھیں نا، تو اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ صحابہ کرام کا معمول تھا وہ 10 آیات پڑھتے تھے اور رک جاتے تھے، جب تک اچھی طرح یہ 10 آیات سمجھ نہیں آتی تھیں وہ آگے نہیں جاتے تھے، ان کو سمجھ کے عمل جب ان پہ کر لیتے تھے تو پھر آگے چلتے تھے۔ تو چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ جو آپ کو چیز اب سمجھ آ گئی ہے اس پر عمل کریں۔ یہ عمل کی کتاب ہے، صرف تھیوری کے طور پہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہی ایسے ہے کہ جو چیز میرے سامنے آ گئی اس پہ میں نے فوراً عمل بھی کرتے جانا ہے، عمل میں لاتے جائیں گے تو یہ کتاب آپ کو فائدہ دیتی رہے گی۔ اور پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ جو چیز آپ تک پہنچ گئی، جو چیز آپ کو سمجھ آ گئی وہ آپ آگے پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ جو ذمہ داری تھی یہ اب ہمارے کندھوں پہ ہے۔ جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے، اس کے اینڈ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے صحابہ جو کھڑے تھے، جو مجمع کھڑا تھا، آپ نے ان سے پوچھا کیا میں نے بات تم سب تک پہنچا دی ہے؟ سب نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے پوچھا میں نے کیا بات پہنچا دی ہے؟ سب نے کہا آپ نے بات پہنچا دی ہے۔ پھر آپ نے ایسے اشارہ کیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے ان تک بات پہنچا دی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جو بات اب تم تک پہنچ گئی ہے تم ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے کاندھوں پر اب ذمہ داری ہے کہ جو چیز ہم تک پہنچ گئی ہے وہ ہم آگے پہنچائیں۔ جن تک یہ چیز نہیں پہنچی وہ قیامت والے دن کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ ہم تک تو یہ چیز پہنچی ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمہ کیا ہے پہنچانے کا ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ چیز آگے کیوں نہیں پہنچائی۔ تو یہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ تو اس پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ حق ہے قرآن کا ہم سب پر۔ یہاں الحمدللہ ہمارا کورس مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔